دوستوں، اصحاب القریہ کا واقعہ قرآن مجید کے دل سورہ یاسین میں آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 29 کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے ایمان لانے والے مومنین کے لیے انعام اور جھٹلانے والے کافروں کے لیے عذاب کا سبق رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ اس بستی کے لوگ فاسق و فاجر اور فساد برپا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے 2 پیغمبروں کو بھیجا۔ واضح رہے کہ قرآن مجید میں اس بستی کا نام اور ان پیغمبروں کا نام موجود نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اپنی ریسرچ سے اور کچھ بائبل کی مدد سے اس بستی کا نام انطاکیہ بتایا ہے، جو شام کے قریب واقع تھی، اور ان پیغمبروں کے نام صادق اور صدوق اور بعض نے شلوم اور شمعون لکھے ہیں۔ وہ بستی والوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور اللہ کا پیغام دیتے۔ بستی والے کہتے کہ آپ لوگ تو ہم جیسے ہی ہیں، آپ کی طرف اللہ نے کوئی وحی نہیں کی اور آپ جھوٹے ہیں۔ وہ پیغمبر انہیں کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اسی نے ہمیں آپ کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور ہمارا کام تو بس حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب ان لوگوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تصدیق کے لیے تیسرے پیغمبر کو بھیجا۔ اب یہ تینوں مل کر بستی والوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور ہدایت کی طرف بلاتے۔ بستی والے انہیں کہتے کہ تم لوگ معاذاللہ کوئی منحوس قسم کے انسان ہو، ہمارے اندر فساد برپا کر دیا ہے، ہمارے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اگر تم لوگ ہمارے لوگوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بستی کے کنارے پر ایک نیک اور عابد شخص آباد تھا۔ اس نے جب اپنی بستی والوں کے اور انبیاء علیہم السلام کے یہ گفتگو سنی تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور ایک مؤثر انداز سے اپنی قوم کو خطاب کیا، اور قرآن کریم نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے میری قوم، تو اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے کسی بدلے کے طلبگار نہیں ہیں اور وہ خود بھی درست راستے پر ہیں۔ آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحم و کرم کرنے والے اللہ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش مجھے کچھ بھی کام نہ دے پائے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں۔ دوستوں، مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار لکھا ہے۔ یہ بستی کے آخری کونے میں اکیلا رہتا تھا اور دن رات عبادت کرتا تھا۔ سخی اور نیک قسم کا آدمی تھا۔ وہ بستی والوں کی باتیں نہ سن سکا، اسی لیے بڑے مؤثر انداز سے قوم کو ہدایت دی، لیکن قوم کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ اس عابد شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عابد شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے اور جنت کا نظارہ کروایا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ قرآن کریم نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما دیا۔ اس کے بعد ان ظالموں نے ان تینوں پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال دیش میں آیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے ان کی طرف آسمان سے کوئی لشکر کشائی نہیں کی، بلکہ وہ بس ایک چیخ تھی۔ آسمان سے ایک چیخ ہوئی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل بھی پھٹ گئے، اور وہ سارے کے سارے بستی والے ہلاک ہو گئے۔ دوستوں، قرآن اس واقعے سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نیک اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اللہ نے انعام اور جنت کا فیصلہ فرمایا ہے، اور جھٹلانے والے کافروں کے لیے عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تیسرا، پیغمبروں کی بات ماننے میں، ان کی تعلیمات پر چلنے میں ہی اصل کامیابی ہے۔ اور چوتھا، اللہ عز و جل نے اپنی طاقت کی نمائش کی ہے کہ ہم چاہیں کسی قوم کو اگر برباد کرنا، اسے ہلاک کرنا، تو ہمیں کسی لشکر کشائی کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی طاقت جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک چھوٹی سی چیز سے ہم چاہیں کتنی بڑی قوم کو، کتنے ہی طاقتور لوگوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی ہے۔